بھی بخش دیا. اور وہاں وہ کہتے ہیں اب اندر جو جنت والے ہیں وہ کہتے ہیں مولا کہ دیکھ یہ دکھوں کی دنیا میں رہتا ہے, ہم اب جنتی ہیں تو سکھوں کی دنیا میں آ گئے, اب تو ہمیں جنت ملے ہیں اس کی وجہ سے, اب تو اس کو بھی بخش دے. اور یہ ذات یہ دیپا ملال قرآن پاک آتا ہے کہ جنت والے جنتی جو لوگ ہوتے ہیں قبر میں ہوں یا حشر میں ہوں جہاں بھی جنتی جنت میں ہوتے ہیں تو جنت میں رہنے والے بندے کی ہر دعا قبول, جنت میں جو بندہ جاتا ہے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. اب وہ ماں یا باپ یہ دعا کرتے ہیں مولا یہ دکھی دنیا میں ہے اور ہم سکھی قبر میں ہیں, اور یہاں ہماری قبر زینت بنی ہوئی ہے اور سہولت گاہ بنی ہوئی ہے, آرام گاہ بنی ہوئی ہے, لہذا ہمارے اس بیٹے کو بھی ہمارے جنتی ہونے کے صدقے اس کو وقت دیا جاتا ہے. اور اپنے منافی ختم حالت دارالعلوم ختم ہو گیا, خود بندہ پوچھتا ہے یا اللہ یہ دارالعلوم تو نہیں جو ہمارے کی تو ہے, اب یہ کہاں سے بخشش ہوگا, یہ جو تم نے بیٹا باپ چھوڑا, مرید چھوڑی, لائق اولاد چھوڑا, سب کا جاریہ چھوڑا, وہ جتنا ہی سارے ثواب ہوا ہے اس سے پھر بخشا ہی نہیں. میں لمحہ بلمحہ درجات میں بلندی ادا کرتا جاتا ہوں اور قیامت والے دن اور جتنے بڑی نیکی ہوگی. جب بندہ کہے گا اللہ جب میں قبر میں آیا تھا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, یہ کیسے ہو ختم کیسے ہوگی, گناہ بخشش کیسے ہوگی, میں دو یا نہیں گناہ یا اپنے باپ یا بیٹا جو چھوڑ کے آیا تھا وہ آ کر رسالے ثواب کرتا تھا, اس کے آنے پر تمہارے گناہ. اب یہاں میرے بات دوسری کہ وہ جا کے صرف دیکھتا ہے, بیٹا ماں باپ کی قبر کو ابا میں ماں قبر کو جا کے دیکھتا ہے, دیکھنے پر وہ بھی اللہ فرماتا ہے ان کو ولی اس کو ولی لکھ دیتا ہوں. آج کہتے ہیں قبروں پہ جانا شرک ہے, حرام ہے. اللہ فرما ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان حضرت بھائی بستانی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے اللہ فرماتا ہے جو قبروں پر جاتا ہے میں اس کو بخش دیتا ہوں, اور یہاں تک کہ اس کو ایک وقت آتا ہے اٹھا کر ان کو ولیوں میں لکھ دیتا ہوں. اعلان نہیں ہوتا, ولی اعلان نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ میں ان کو ولیوں میں لکھ دیتا ہوں. اللہ لکھ دیا, قبر پر جانے کا کتنا فائدہ ہو, ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے, ان کو پھر بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب یہ بات پتہ لگی کہ مرنے والے بھی زندوں کو نفع دے رہے ہیں اور نفع زندہ والے مرنے والوں کو نفع. ابھی وہ کہتے ہیں معاملہ کرتے ہیں کہ قبروں پہ جانا شرک ہے, میرے ساتھ اس کا جواب دیا اور قرآن پاک بھی بے شمار حدیث مبارک, اور وہاں جا کے پھر وہ بندہ کہتا ہے اب یہ بیٹا جا رہا ہے صرف دیکھا جمعے کو جا رہا ہے ہر جمعے کو, اور ایک وقت آتا ہے اس کو ولی بنا دیا جاتا ہے. پھر اندر جو ان کا والد ہوتا ہے یا والد ہوتا ہے اس کو دیکھنے پر ان کو بخش دیا. جب وہ جنتی بن جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو جنتیوں کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے, ہماری دعا قبول فرما, جس کے صدقے ہمیں جنت ملی اس کو بھی پسند. اب بھی یہ دیکھ رہے ہیں یہ صرف اللہ کی بات ہے, قبر کو دیکھنے کی بات. جب جا کر پڑھے گا تو پھر تو سونے بھی سواب, جب پڑھے گا نا, اور دیکھیں لوگ بچے پڑھے لکھے بڑی بڑی ڈگریاں اپنا دین کی طرف توجہ نہیں دیتے, اسلام کی طرف نہیں آتے, دنیا کے چکروں کو پڑھے گا. میں کہا کرتا ہوں ساری ایم ایس سی بی ایس سی ایم ایس سی ایف سی وغیرہ وغیرہ سارے ڈگریاں لے کر جاؤ قبر پر, یا اللہ یہ ڈگریاں قبول کر لے اور میرے والد کو بخش دے, کچھ بھی نہیں ملے. مگر ہمارے قرآن پاک صاحب کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے, قرآن پاک جو اللہ صاحب کے سینے پر نازل ہوا وہاں جا کر اس کی ایک بسم اللہ کرے قرآن پاک کتنا کرتا ہے واضح کے طور پر کر یہ ڈگریوں کو فائدہ نہیں ہوتا, ڈگریوں میں دنیا کمائی جا سکتی ہے, مگر قرآن پاک سے اللہ سن کے ہوتا سے دین دنیا سارا خیر ہے. اللہ کے پاک وہاں جا جاتے ہیں پھر یہ دعا کرتے ہیں اللہ نے والدین کو بھی جب آپ جنت میں تو یہ اللہ تیرا فرمان ہے کہ جو جلدی ہوتا ہے اس کے ہاتھوں کو قبول, یہ میرے بیٹا آتا ہے جس کو بھی بخش دے, اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخش. اب ایک نقطہ یہاں سے یہ کہ جب عام بندے کی قبر کو دیکھنے پر ماں یا باپ کا بیٹا دیکھنے جاتا ہے تو دیکھتا ہے تو اس کی قبر اس کو ولایت بھی ملتی ہے اور اس کے درجات میں بھی بلندی ہوتی ہے. اور جو بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پاک کو دیکھتا ہے, سبحان اللہ, یہاں میں اتنا نکال رہا ہوں, عام
یہودی مومن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر جا کر دیکھتا ہے حضرت صاحب من زارا قبری وجبت له شفاعتی سبحان اللہ ماں باپ کی قبر دیکھنے سے بخشا جاتا ہے تو ولی بن جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور دیکھنے سے کون سا کتب غوث اقدام کیا بنے گا سبحان اللہ. اگر ہم ماں باپ کی قبر کو دیکھنے پر یہ صلہ ملتا ہے اپنے آقا صاحب کے مزار انور دیکھنے پر کیا مقام ملے گا تب اس میں تھوڑی سی بات ہے. حضرت فرمایا من زارا قبری دو حصے اس کے من زارا قبری جس نے میرے مزار انور کی من زارا ہے من رہا نہیں ہے وہاں سے دیکھنا ہے یا جو ہے زارا زارا ادب سے دیکھنا ہوتا ہے دیکھنا ویسے دیکھنا. ابو جہل ابو لہب کو مانتے وہ بھی دیکھتے تھے وہ زارا نہیں تھا وہ صرف دیکھتے تھے. مگر صدیق اکبر علی مشہور شاہ شریف اللہ یہ زارا یہ زیارت کرتے تھے. زیارت کرنا اور ہے دیکھنا اور ہے. پانچ ملسل میں شاہ فرمایا من زارا قبری جس نے مزار انور کی زیارت کی ایماندار ہو مومن ہو دل میں عشق رسول ہو محبت ہو تب منافق نہیں بات محبت کی مومن ہو. ترجمہ قرآن پاک ربنا اغفر لی یا اللہ میری بخشش فرما دے والدیہ میرے والدین کی بخشش فرما دے وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رسول اسلام کی قیامت تک کی ساری امت جو ایمان والے اس کی بخشش سبحان اللہ سرے کی قرآن پاک یہ بات حدیث پاک میں لا ہے. آپ نے شاید من زارا قبری جو میرے مزار انور کی محبت سے عقیدت سے اخلاص کے ساتھ زیارت کرے گا ایک یہ شاید واجبات تھا وہ شفاعت تھی اس پر میری شفاعت واجب ہو. زندگی میں ایک دفعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور کو دیکھ آیا پھر اس پر رسول اللہ فرماتے میری شفاعت واجب ہوگی میں اس کو یقیناً بخشواؤں گا. ایک اس کے ساتھ حدیث واقعہ من زارا قبری واجبت له الجنہ. یہ بھی رکھتے مار جاتے ہو شفاعت سب کے لیے اللہ حکم سے کر دے گا. بابا جن کو اللہ نے شفیع بنا دیا ہے اور آقا صاحب کو پوری کائنات کے سب سے بڑے شفیع تو ساری امت جب تک بخشی نہیں جاتی آپ نے تو ابھی جانا نہیں سب سے بڑی شفیع ہے. آپ سلطن کے لیے آپ شفاعت بھی حق ہے. اس کے بعد لوگوں کو پتہ گا آپ کو ایسے لوگ بھی آئیں گے آپ نے کیا کرنا ہے من زارا قبری واجبت له الجنہ جس نے میرے مزار کی زیارت کی اس پر جنت واجب ہو. بات سے بھی آگے بڑھ کر آپ حضور صاحب نے گارنٹی عطا فرما دی کہ تمہیں کیا ملے گا جنت ملے گی میری زیارت کرنا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب تھوڑا سا ممتاز کر اس کے اندر سارے جتنے مزارات ہیں ان کے ٹاؤن میں گنبد ہیں وہ سارا کچھ موجود ہے. 1924 سے پہلے ہر چیز موجود ہے. 1924 سے پہلے سیدنا عثمان غنی کا مزار جنت البقیع میں اس کے اوپر ٹاؤن اور پورا مزار بنا وہ موجود اور ازواج مطہرات کا سب کے موجود ہے. مگر یہ عبداللہ آیا اس نے پہلا فتویٰ جاری کیا کہ قبروں پر یہ گنبد بنانا یہ حرام ہے شرک ہے. یہ نہیں تو یہ کی اتنی تکبیر پہنچ گئی اس بات پر کہ انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ سارے مزارات کو ڈھا دیا. تاریخ پر 1924 میں جنت البقیع کے اندر جنت المولا کے اندر جتنے مزارات ہیں انہوں نے بلڈوز کیا. یہاں تک انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور کو بھی بلڈوز کرنے کی فتویٰ جاری کر دیا کوشش کر دیا. ابھی بھی مولوی بکواس کرتے رہتے ہیں یہ ختم ہو جائے گا. میں کہ پہلے تو وہ ختم ہو گئے پھر یہ نہیں ختم ہوگا. اس میں وہی ہے کہ اب دو ممالک ہیں جو اشکال رسول کے ایک پاکستان اور ایک ترکی. دو ملک ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق. جب انہوں نے ترکیوں میں دیکھا یا مسجد نبوی اندر دیکھنا میں نے غور سے دیکھا جو اصل مسجد نبی ترکیوں میں بنائی ہے اس کا رنگ بھی کلر بھی حاضر اور روزے پاک کا گنبد کا بھی کلر اب انہوں نے چینج کر دیا پہلے سب تھا سارے جمع میں لیکن وہ اصل نکال ہے وہ ساری جتنی بنائی ہے وہ ترکی والوں کی بات وہ بھی انہوں نے معاہدہ کیا تھا ہماری کسی چیز تو نہیں چاہیے. لیکن انہوں نے جب بلڈوز کا فتویٰ جاری کیا تو کئی بندگان انہوں نے کہا کہ یاد رکھو تم جو مرضی کا کرو وقت آئے گا واپس
बसाएंगे, लेकिन हमने लिख के दिया है कि हमारी किसी को छेड़ना नहीं। और खास तौर पर तुमने ये अब्दुल्ला हिंदी के फतवे पर ये हुक्म सादर कर दिया है कि मज़ारे पाक को भी आपके उम्मत पाक को गिरा दिया जाएगा। आपने धमकी दी तो ये बंदगान याद रखो, उस्मानिया को मानिया तुर्कियों ने धमकी दी, अरे याद रखो जो मर्जी का अगर नबी पाक का मज़ारे अनवर आपका गुंबद खिज़रा अगर सऊदी अरब में नहीं होगा तो याद रखो पूरी तारीख के नक्शे के अंदर सऊदी अरब का नाम भी नहीं होगा। तुर्कियों ने धमकी जबरदस्त है, अगर इसको रोजे पाक को मिटा दे हम तो दुनिया से मिटा देंगे। अब उस पे तब से आकर ये बड़ा थोड़ा हल्का हाथ रखा हुआ है, अभी भी फतवा पे मौजूद है। वो कहते हैं वक्त आएगा हम गिरा देंगे, इंशाल्लाह ये गिर मार जाएंगे, इंशाल्लाह हुकूमत खदा हमेशा। अब हुकूमत खदा बात मैं हिस्सा के लेके जाता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंज़ार का जिसने मेरे मज़ार की ज़ियारत की उस पर जन्नत वाजिब होगी। अब जब हम जाते हैं तो इनकी शरारतों की वजह से अब वो जाहिर है अंदर जो मज़ारे पाक है जो लोग गए हैं देख कर ये बता देता हूँ कि अंदर उन्होंने मज़ार के अंदर पहले तो उसको छुपाने की कोशिश की और इससे पर्दे लगाते लंबे लंबे आसमान से लेकर जमीन तक पूरे पर्दे चारों तरफ पर्दा तो बंदा देखने जाता भी है तो मज़ारे पाक नजर नहीं आता, सिर्फ वो पर्दा नजर आता। अब एक सवाल ये पैदा होता है, हुजूर साहब का फरमान यह कि जिसने मेरे मज़ार की ज़ियारत, जब हम जाते हैं तो करीबी कोई नहीं जाते, पर ज़ियारत की तो पर्दा ज़ियारत है, पर्दे की ज़ियारत नहीं हो सकती तो मज़ार की ज़ियारत कैसे होगी? फिर आप सब का फरमान किधर जाएगा? आपने फरमाया मंज़ार जिसने मेरे मज़ार की ज़ियारत की उस पर जन्नत वाजिब होगी। तो वो मज़ार का तो नजर नहीं आ रहा, आगे पर्दे लगे। यहाँ पे सवाल पूछा गया क्या तेरा अब इसका क्या हल? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलमा अशरों ने जवाब दिया कि मोमन मदीने पाक में जाता ही नबी पाक ने साथ और देखने पर अल्लाह ताला ने एक तो उठाकर उसे वलियों की लिस्ट में डाल दिया और दूसरा उसके जाते रहने से अंदर जो उसका वालिद था या बाप था या माँ थी उसको भी बख्श दिया। और वहाँ वो कहते हैं अब अंदर जो जन्नत वाले हैं वो कहते हैं मौला कि देख ये दुखों की दुनिया में रहता है, हम अब जलती हैं तो सुखों की दुनिया में आ गए, अब तो हमारे हमें जन्नत मिले है इसकी वजह से, अब तो इसको भी बख्श दे। और ये था कि दीपा मिलाद कुरान पाक में आता है कि जन्नत वाले जलती जो लोग होते हैं कब्र में हो या हश्र में हो जहाँ भी जलती जन्नत में होते तो जन्नत में रहने वाले बंदे की हर दुआ कबूल, जन्नत में जो बंदा जाता है उसकी हर दुआ कबूल होती है। अब वो माँ या बाप ये दुआ करते हैं मौला ये दुखी दुनिया में है और हम सुखी कब्र में हैं और यहाँ हमारी कब्र जीनत बनी हुई है और सौलतगाह बनी हुई है, आराम कदा बनी हुई है, लिहाजा हमारे इस बेटे को भी हमारे जन्नती होने के सदके इसको वक्त दिया जाता है और अपने मुनाफी खत्म हालत दारुल खत्म हो गया। खुद बंदा पूछता है यार ये दारुल तो नहीं जो हमारे की तो है, अब ये कहाँ से बख्शिश होगा? ये जो तुमने बेटा बाप छोड़ा, मुरीद छोड़ी, लायक औलाद छोड़ा, सबका जातिया छोड़ा, वो जितना ही सारे सवाब हुआ है उससे फिर बख्शा ही नहीं। मैं लम्हा बलम्हा दरगाह में बुलंदी अदा करता जाता हूँ और क़यामत वाले दिन और जितने बड़ी नेकी होगी बंदा कहेगा ये अल्लाह जब मैं कब्र में आया था मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, ये कैसे हो खत्म कैसे होगी, गुनाह बख्शिश कैसे होगी? मैं दो जने गुनाह या अपने बाप या बेटा ये छोड़ के आया था वो अगर इशारे सवाब करता था उसके आने पर तुम्हारे गुनाह। अब यहाँ मेरी बात दूसरी कि वो जाके सिर्फ देखता है बेटा माँ बाप की कब्र को, कब्र को जाके देखता है, देखने पर वो भी अल्लाह फरमाता है वो तो वलियन उसको वली लिख देता हूँ। आज कहते हैं कब्रों पे जाना शेर का हराम है, अल्लाह फरमान है नबी पाक ने फरमान हज़रत भाई बुस्तामी रहमतुल्लाह की रवायत से अल्लाह फरमाता है जो कब्रों पर जाता है मैं उसको बख्श देता हूँ और यहाँ तक कि उसको एक वक्त आता है उठाकर उन तो वलियों में लिख देता हूँ।
ولی اعلان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ میں تو ولی میں لکھ دیتا، اللہ لکھ دیا قبر پر جانے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے، ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، ان کو یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب یہ بات پتہ لگی کہ مرنے والے بھی زندوں کو نفع دے رہے ہیں اور نفع زندہ والے مرنے والوں کو نفع دے رہے ہیں۔ ابھی وہ کہتے ہیں اللہ کرتے ہیں قبروں کو جانا شرک ہے، میرے ساتھ اس کا جواب دیا اور قرآن پاک میں بے شمار حدیث مبارک تھا، اور وہاں جا کے پھر وہ بندہ کہتا ہے اب یہ بیٹا جا رہا ہے، سب دیکھا جمعے کو جا رہا ہے، ہر جمعے کو، اور ایک وقت آتا ہے اس کو ولی بنا دیا، پھر اندر جو ان کا والد ہوتا ہے یا والد ہوتا ہے اس کو دیکھنے پر ان کو بخش دیا۔ جب وہ جنتی بن جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو جنتیوں کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے، ہماری دعا قبول فرما، جس کے صدقے ہمیں جنت ملی اس کو بھی اب بھی یہ دیکھ رہے ہیں یہ صرف اللہ کی بات ہے، قبر کو دیکھنے کی بات، جب جا کر پڑھے گا تو پھر سونے بھی سواب، جب پڑھے گا اور دیکھیں لوگ بچے پڑھے لکھے بڑی بڑی ڈگریاں فلاں دین کی طرف توجہ نہیں دیتے، اسلام کی طرف نہیں آتے، دنیا کے چکروں کو پڑھے گئے۔ میں کہا کرتا ہوں ساری ایم ایس سی بی ایس سی ایم ایس سی ایم سی وغیرہ وغیرہ سارے ڈگریاں لے کر جاؤ قبر پر، یا اللہ یہ ڈگریاں قبول کر لے اور میرے والد کو بخش دے، کچھ بھی نہیں ملے، مگر ہمارا قرآن پاک صاحب کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، قرآن پاک رسول اللہ صاحب کے سینے پر نازل ہوا، وہاں جا کے اس کی بسم اللہ کرے قرآن پاک کی طرف ہے واضح کے طور پر کر یہ ان ڈگریوں کو فائدہ نہیں ہو، ڈگریوں نے دنیا کمائی جا سکتی ہے، مگر قرآن پاک سے اللہ سن کے حکم سے دین دنیا سارا تو خیر اللہ کے پاک وہاں جا کے آتے ہیں پھر یہ دعا کرتے ہیں اللہ نے والدین کو بھی جب جنت میں اور اللہ تعالیٰ فرمان ہے کہ جو جلدی ہوتا ہے اس کے ہاتھوں کو قبول کر، یہ میرے بیٹا آتا ہے جس کو بھی بخش دے اللہ تعالیٰ نے اس کو۔ اب ایک نقطہ یہاں سے یہ کہ جب عام بندے کی قبر کو دیکھنے پر ماں یا باپ کا بیٹا دیکھنے جاتا ہے تو دیکھتا ہے تو اس کی قبر اس کو ولایت بھی ملتی ہے اور اس کے درجات میں بھی بلندی ہوتی ہے، اور جو بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پاک کو دیکھتا ہے کیا میں اتنا نکال رہا ہوں، عام بندے کی ماں باپ ہے ان کے قبر کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ ولایت بھی عطا فرماتا ہے، بخشش کا فرماتا ہے، ان کے اندر بھی والدین کے بھی درجات بلند کرتا ہے۔ جو امتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے آپ کے روضے پاک کی زیارت کرتا ہے، آپ کی قبر کی زیارت کرتا ہے، وہ پڑھتا بھی کچھ سے دیکھا ہے، تو دیکھنے کی بات ہوئی ہے جو حضور علیہ السلام کو اپنا امتی مومن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر جا کر دیکھتا ہے، حضور علیہ السلام من زارا قبری واجبت له شفاعتی، سبحان اللہ، ماں باپ کی قبر دیکھنے سے بخشا جاتا ہے تو ولی بن جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور دیکھنے سے کون سا کتب غوث اقدام کیا بنے گا اندازہ نہیں، سبحان اللہ۔ اگر ہم ماں باپ کی قبر کو دیکھنے پر یہ صلہ ملتا ہے، اپنے آقا صاحب کے مزار انور دیکھنے پر کیا مقام ملے گا یہ سوچ نہیں سکتے۔ تب اس میں تھوڑی سی بات ہے، حضرت فرمائے من زارا قبری، دو حصے اس کے، من زارا قبری جس نے میرے مزار انور کی، من زارا ہے من رہا نہیں ہے، وہاں سے دیکھ رہا ہے یا کیا ہے زارا ادب سے دیکھنا ہوتا ہے، دیکھنا ویسے دیکھنا۔ ابو جہل ابو لہب کو مانتے وہ بھی دیکھتے تھے، وہ زارا نہیں تھا، وہ صرف دیکھتے تھے، مگر صدیق اکبر علی مشہور شاہ شریف خدا یہ زارا یہ زیارت کرتے تھے، زیارت کرنا اور ہے دیکھنا اور ہے۔ اب ہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من زارا قبری جس نے مزار انور کی زیارت کی، ایماندار ہو، مومن ہو، دل میں عشق رسول ہو، محبت ہو، تب منافق نہیں، بات محبت کی، مومن ہو۔ ترجمہ قرآن پاک ہے ربنا اغفر لی، یا اللہ میری بخشش فرما دے، والدیہ میرے والدین کی بخشش فرما دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رسول اللہ کی قیامت تک کی ساری امت جو ایمان والے اس کی بخشش سبحان اللہ۔ سرے کی قرآن پاک ہے یہ بات جسے پاک میں لا ہے آپ نے شاید من زارا قبری جو میرے مزار انور کی محبت سے عقیدت سے اخلاص کے ساتھ زیارت کرے گا، ایک یہ شاید واجبت له شفاعتی، اس پر میری شفاعت واجب ہو۔ زندگی میں ایک دفعہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور کو دیکھ آیا، پھر وہ
اس پر فرماتے ہیں میری شفاعت واجب ہوگی، میں اس کو یقیناً بخشواؤں گا۔ ایک اس کے ساتھ حدیث واقعہ مان جانا قبری واجب الجنہ، یہ بھی مان جاتے ہو شفاعت سب کے لیے اللہ حکم سے کر دے گا۔ بابا جن کو اللہ نے شفیع بنا دیا ہے اور آقا صاحب کو پوری کائنات کے سب سے بڑے شفیع، تو ساری امت جب تک بخشی نہیں جا رہی، آپ نے تو ابھی جانا نہیں، سب سے بڑی شفیع ہے آپ سلطن کے لیے۔ آپ شفاعت بھی حق ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو پتہ ہے آپ کو ایسے لوگ بھی ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، مان جانا قبری واجب الجنہ، جس نے میرے مزار کی زیارت کی اس وقت جنت واجب ہو۔ بات سے بھی آگے بڑھ کر آپ حضور صاحب نے گارنٹی عطا فرما دی کہ تمہیں کیا ملے گا، جنت ملے گی میری زیارت کرنا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب تھوڑا سا 1924 کے اندر عبدالوہاب نجدی آیا، آپ نے سن رکھا ہے، اور ادھر سعود بن عبدالعزیز بادشاہ تھا اس وقت، اور یہ اس وقت جو یہ فرقہ واریت کی جماعت تھی، فرقہ تھا، وہ کہتے ہیں عبدالوہاب نے ریاض کیا۔ اس وقت یہ مذہبی تاریخ تھی اور بادشاہ وہ کون تھا، انہوں نے ایگریمنٹ کیا، ایگریمنٹ کی کاپی بھی انہوں نے ایگریمنٹ کیا دونوں نے، سعود بن عبدالعزیز تب سے ہے سعودیہ کو اس لیے کہتے ہیں سعودی ہے، اس سعود کی وجہ سعود بن عبدالعزیز دیکھتے رپورٹ پر رکھے کنگ عبدالعزیز ہے اپنے بادشاہ کے نام، سعود سے سعودیہ بنا۔ ہم ایسے سعودیہ پر لعنت بھیجتے ہیں جس پر آقا صاحب کا دم، ہم اپنے مائی کے رب کو جانتے ہیں، ہم سمجھتے پہلے اس کو حجاز مقدس بولتے تھے، میں شریفین بولتے تھے، جب سے سعود آ گیا سعودی تو اب سعودیت العربیہ کہتے ہیں، پہلے عرب شریف تھا، مائی کا 1924 سے انہوں نے اپنے ایگریمنٹ کا اپنے طریقے کی تعلیم کریں گے، فورس طاقت تمہاری ہوگی اور تبلیغ ہماری، آپ نے ایگریمنٹ ہو گیا، تب سے انہوں نے اپنے ملک کا نام عرب شریف کا سعودیت العربیہ رکھ دیا۔ جتنے جگہ لائنیں خطوط الجویت السعودیت المملکۃ العربیہ لکھا ہوتا ہے، یہ سارا سعودیہ لکھا۔ میں وہ جا رہا تھا انہوں نے یاد ہے تو ایسے بیٹھ کے کوٹے کے ساتھ وہ گاڑی چلا، یہ بڑا غصہ لیا کہتے ہیں بدتمیز عربیوں کو تو جناب غلام ہے، اگر سامنے جو ہے نا عربی ان کے تو غلام ہے دل سے، مگر یہ بدو جو ہے نا قبضہ کرو سعود والے ہمیشہ کوئی کر ہم نے تو اپنے ماہی کا عرب چاہیے جس سے اللہ بھی پیار ہے، تو گوڑے چلا رہا لیکن یہ تمیز نہیں کر رہی، کیا کر رہے کہتے ہیں ہمارا سعودی عربیہ، میں کہ سعودی عربیہ آخر تعلیم لال سرک ہو گیا، کہتے ہیں آپ نے سعودیہ میں کہ میں سعودیہ کا کفر سمجھتا ہوں، یہ ہمارے حضرت صاحب کا عربی کا ماہی عرب ہے، عرب شریف ہے، یہ سعودیہ تمہارے نام لا کے غلط ہے، ایسے کہتے ہیں کسی نام لا کے حرام ہو جاتی ہے، تو آپ نے پورا ملک تو اپنے دادا بابا کا نام لگا دیا، ہمارا آپ نہیں ہوا، اگر ہم حضور صاحب کا نام لگائیں ہمارے عربی ماہی بات ہے، ہمارے حضور صاحب کا عرب شریف ہے، ہم اس کو چلا جو بھی کہنے کا مطلب اتنا غصہ لگتا ہے۔ اب یہ سوال جو میں بات کرنا چاہتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مومن من زار قبری واجب الجنہ، جو میری مزار کو دیکھے گا اس پر جنت واجب ہو۔ اب جب 1924 میں یہ عبدالوہاب نجدی آیا، آپ کو شاید میں قدر دور سے اشارہ کروں گا، انہوں نے وہ انتظام تبلیغ کا انہوں نے سما دیا اور فورس اور طاقت جو ہے وہ سعودیہ تھا۔ اب دونوں آپس میں شروع ہوئے، انہوں نے سب سے پہلے 1924 میں آ کر جتنے بھی ایک حاشیہ نقشبندیہ کتاب ہے 1200 اس کے اندر سارے جتنے مزارات ہیں ان کے ٹوم ہیں گنبد ہیں وہ سارا کچھ موجود ہے۔ 1924 سے پہلے ہر چیز موجود ہے، 1924 سے پہلے سیدنا عثمان غنی کا مزار جنت البقیع میں اس کے اوپر ٹوم اور پورا مزار بنا وہ موجود اور ازواج مطہرات کا سب کے موجود ہے، مگر
یہ عبداللہ آیا، اس نے پہلا فتویٰ جاری کرایا کہ قبروں پر یہ گنبد بنانا یہ حرام ہے، شرک ہے، یہ نہیں۔ تو یہ کی اتنی تکبیر پہنچ گئی اس بات پر کہ انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ سارے مزارات کو ڈھا دیا۔ تاریخ پر 1924 میں جنت البقیع کے اندر، جنت المولا کے اندر جتنے مزارات ہیں انہوں نے بلڈوز کیا۔ یہاں تک انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور کو بھی بلڈوز کرنے کی فتویٰ جاری کر دیا، کوشش کر دیا۔ ابھی بھی مولوی بکواس کرتے رہتے ہیں یہ ختم ہو جائے گا، لیکن پہلے تو وہ ختم ہو گئے پھر یہ نہیں ختم ہوگا۔ اس میں وہی ہے کہ اب دو ممالک ہیں جو اشکان رسول کے ممالک، ایک پاکستان اور ایک ترکی۔ یہ دو ملک ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں۔ جب انہوں نے ترکیوں میں دیکھا یا وہ مسجد کے اندر دیکھا نا، میں نے غور سے دیکھا جو اصل مسجد نبی ترکیوں میں بنائی ہے، اس کا رنگ بھی کلر بھی حاضر اور روزے پاک کا گنبد کا بھی کلر اب انہوں نے چینج کر دیا، پہلے سب تھا سارے زمین میں، لیکن وہ اصل نکال ہے وہ ساری جتنی بنائی ہے وہ ترکی والوں کی بات، وہ بھی انہوں نے معاہدہ کیا تھا ہماری کسی چیز تو نہیں چاہیے، لیکن انہوں نے جب بلڈوز کا فتویٰ جاری کیا تو کئی بردگان انہوں نے کہا کہ یاد رکھو تم جو مرضی کارج کرو وقت آئے گا ہم واپس آئیں گے، لیکن ہم نے لے کے دیا ہے کہ ہماری کسی کو چھیڑنا نہیں۔ اور خاص طور پر تم نے یہ عبداللہ ہندی کے فتوے پر یہ حکم صادر کر دیا ہے کہ مزار پاک کو بھی آپ کے گنبد پاک کو گرا دیا جائے گا، آپ نے دھمکی دی تو یہ بردگان یاد رکھو عثمانیہ کو ماننا، ترکیوں نے دھمکی دی، ارے یاد رکھو جو مرضی کا تھی، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار انور آپ کا گنبد خضرا اگر سعودی عرب میں نہیں ہوگا تو یاد رکھو پوری تاریخ کے نقشے کے اندر سعودی عرب کا نام بھی نہیں ہوگا۔ ترکیوں نے دھمکی زبردست ہے، اگر اس کو روزے پاک کو بٹھا دے ہم تو دنیا سے نکال دیتے، اب اس سے تب سے آ کر یہ بڑا تھوڑا ہاتھ رکھا ہوا ہے، ابھی بھی فتویٰ پہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں وقت آئے گا ہم گرا دیں گے، انشاءاللہ یہ گیر مار جائیں گے، انشاءاللہ گنبد خضرا ہمیشہ۔ اب گنبد خضرا بات میں جسپا کے لے کے جاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منظارہ کا جس نے میرے مزار کی زیارت کی اس پر جنت واجب ہوگی۔ اب جب ہم جاتے ہیں تو ان کی شرارتوں کی وجہ سے اب وہ ظاہر ہے اندر جو مزار پاک ہے جو لوگ گئے ہیں دیکھ کر یہ بتا دیتا ہوں کہ اندر انہوں نے مزار کے اندر پہلے تو اس کو چھپانے کی کوشش کی مگر صرف پردے لگاتے لمبے لمبے آسمان سے لے کر زمین تک پورے پردے چاروں طرف پردہ تھا، تو بندہ دیکھنے جاتا بھی ہے تو مزار پاک نظر نہیں آتا، صرف وہ پردہ نظر آتا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضور صاحب کا فرمان یہ کہ جس نے میرے مزار کی زیارت، جب ہم جاتے ہیں تو قریبی کوئی نہیں جاتے، پر زیارت کی تو پردہ زیارت ہے، پردے کی زیارت نہیں ہو سکتی تو مزار کی زیارت کیسے ہوگی؟ پھر آپ سب کا فرمان بھی رہ جائے گا۔ وہاں نے فرمایا منظارہ جس نے میرے مزار کی زیارت کی اس پر جنت واجب ہوگی، تو وہ مزار پر تو نظر نہیں آ رہا، آگے پردے لگے گئے۔ یہاں پہ سوال پوچھا گیا کہ میرا ہمیشہ کیا حل ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء عشروں نے جواب دیا کہ مومن مدینہ پاک میں جاتا ہی نبی پاک علیہ السلام